السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال و جواب کی پہلی قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے عبدالعزیز صاحب کا، دوست یا ماں باپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے سے قسم پڑ جاتی ہے۔ تو دیکھیے، قسم جو ہے وہ کوئی پسندیدہ اور اچھا عمل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسی مجبوری آن پڑی ہو کہ وہاں پر قسم کھانا ضروری ہو چکا ہے تو پھر قسم کھائی جا سکتی ہے، وہ بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے نام کی قسم۔ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے حدیث کے اندر، بلکہ احادیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے۔ اب کسی شخص نے اگر ماں باپ کی یا بھائی بہن کی، اولاد کی، یا کسی چیز کی، یا کوئی اور جاندار کسی جانور وغیرہ کی قسم اٹھا لی ہے تو یہ قسم درست نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے اس قسم کو اٹھایا اور اس کے بعد اس قسم کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ اس کے اوپر نہ ہوگا، ہاں، کیونکہ اس نے غیر اللہ کی قسم کھائی ہے، اس لیے اسے استغفار کرنا چاہیے۔ البتہ قرآن کریم کی قسم کھانا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی صفات میں سے ہے، تو اگر کسی شخص نے قرآن کی قسم کھائی کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، تو اس طریقے سے وہ قسم جو ہے وہ درست ہو جائے گی اور اس کے توڑنے پر کفارہ بھی دینا ہوگا۔ دوسرا سوال ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مجھے ایک بات پوچھنی ہے، اپنا وقت نکال کر ایک پر اپنا جواب دے دینا۔ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً برتن دھونے چاہیے۔ دیکھیے، چاہے وہ پلیٹیں ہوں یا اور برتن ہوں، کھانا کھانے کے بعد اس کو رکھ دینا اور اسے ایسے ہی چھوڑ دینا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد وہ پلیٹیں جو ہیں وہ دھو دی جائیں۔ اور جو شخص پلیٹ کو صاف کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد، تو وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گی، اور احادیث کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے۔ ہاں، ان پلیٹوں کو اسی طریقے سے چھوڑ دینا، اور عوام میں اکثر یہ مشہور ہے کہ پلیٹ جو ہے وہ بددعا دیتی ہے اگر اسے ایسے چھوڑ دیا جائے اور بہت دیر بعد یا اگلے دن دھوئے جائے، تو یہ سب فضول باتیں ہیں۔ حدیث میں یا قرآن میں کہیں پر ایسی بات کوئی نہیں آئی ہے جس سے پتہ لگے کہ وہ پلیٹ ہمیں بددعا دیتی ہے۔ ہاں، برتنوں کو ایسے چھوڑ دینا اور سڑتے رہنے دینا، اس کے اندر کیڑے پڑ جائیں، یہ سب اچھے اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ لہٰذا برتنوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے کے بعد دھو دینا چاہیے۔ تیسرا سوال ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت، حدیث کی روشنی اور سنت کے مطابق صبح کو ناشتے کے بعد کیا کرنا مفید ہے، اصلاح فرما دیجیے۔ دیکھیے، بعض ایسے مسائل ہیں جس کے اندر شریعت نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ اب صبح کے بعد صبح میں ہمیں ناشتے کے بعد ٹہلنا چاہیے یا لیٹنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو شریعت نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے۔ یہ آپ کی صحت کے اوپر اور آپ کے وقت کے اوپر ہے کہ آپ چاہیں تو باہر ٹہلنے نکل جائیں، کسی کام سے چلے جائیں، چاہیں تو لیٹ جائیں۔ جو آپ کو طبی تقاضا ہو یا جسمانی تقاضا ہو وہ عمل کر سکتے ہیں، اس کے اندر شریعت کی طرف سے کوئی قید نہیں ہے۔ چوتھا سوال ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، والدین کے فوت ہو جانے کے بعد کس طرح سے ایصال ثواب پہنچتا ہے، اور کیا جو اولاد ایصال ثواب پہنچا رہی ہے وہ والدین کو اوپر پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی اولاد کر رہی ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، نفلی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یعنی حج، عمرہ، طواف، قربانی، نیز غربا اور فقیروں میں صدقہ کرنا، یہ ان سب چیزوں کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے، اور مرحومین تک ہی نہیں پہنچتا بلکہ جو لوگ اس کو پڑھ کر ان کو بخشتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر و ثواب دیتا ہے، اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ لہذا والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ سب اعمال کیے جا سکتے ہیں، یعنی نفلی عبادت، حج ان کے نام سے کیا جائے، اور عمرہ، طواف، ذکر و اذکار، نوافل، نفلی روزے، قربانی، صدقات، یہ سب کیے جا سکتے ہیں۔ غربا میں اور مساکین میں صدقات کیے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ صدقہ جاریہ تو سب سے زیادہ افضل ہے کہ آپ کہیں پر کوئی کنواں کھدوا دیں، کوئی نل لگوا دیں، یا پھر کسی مسجد کے اندر آپ ان کے نام سے کوئی صدقہ نہیں لیکن
ان کے نام سے کوئی آپ جو ہے وہ سیمنٹ کی بوری پہنچا دیں، کچھ اینٹیں پہنچا دیں کہ بھئی اس کا ثواب میرے والدین کو یا میرے فلاں عزیز کو یا دوست کو پہنچے، تو اس طریقے سے کرنا جائز ہے۔ قبرستان کے اندر جا کر اپنے والدین کی قبر پر یا کسی دوست کی یا کسی رشتہ دار کی حاضری دے کر اور وہاں پر سورہ یاسین کا پڑھنا اور اسے بخشنا، یہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، اور اس کے ذریعے اس مردے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا اور سورہ یاسین پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن مردوں سے عذاب ہلکا فرما دیتے ہیں، یعنی عذاب کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے والدین کی قبر پر حاضر ہوا، یعنی اس کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، اور پھر اس نے قبر پر سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اپنے والدین کے لیے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ آپ کا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ جو والدین ہیں ان کو اس کا ثواب کیسے پتہ لگتا ہے؟ تو والدین کو یا کسی بھی مردے کو باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں عزیز نے، فلاں آپ کے بیٹے نے یا بیٹی نے یا فلاں آپ کے دوست نے آپ کو یہ اجر و ثواب بھیجا ہے یا پھر آپ کے لیے دعا کی ہے۔ اس کا ثواب ان تک پہنچتا ہے باقاعدہ نام کے ساتھ۔ ہاں، یہ جو اس کے عوام کے اندر مشہور ہے کہ مردے کو کوئی تصویر دکھائی جاتی ہے اس شخص کی، یہ سب بکواس اور فضول باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور ان سب فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ پانچواں سوال ہے رفیق شاہ صاحب، اچھا یہ تو ہمارے عزیز ہیں، کیا خواتین مردوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ میں اس وقت جرمنی میں ہوں اور جہاں نماز پڑھتا ہوں اس مسجد میں ترک لوگ اکثر نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر دوسرے فلور پر خواتین نماز پڑھتی ہیں اور میں نیچے والے فلور پر نماز پڑھتا ہوں، کیا ایسا نماز ہو سکتی ہے؟ تو آپ کے دو سوال ہیں آپ کے بھی۔ پہلا سوال یہ کہ خواتین مردوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں مسجد کے اندر یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں، بلکہ پڑھنی چاہیے، اور یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر پتہ نہیں کیوں مسجد کے اندر خواتین کے لیے الگ حصہ نہیں بنایا گیا، جبکہ شروع دور سے اور ہمیشہ یہی چلتا آ رہا ہے کہ خواتین کو بھی مسجد لانا چاہیے، اور چونکہ یہ ہمارے یہاں عمل نہیں ہوا اس کی وجہ سے سارے بیانات اور سارے اصلاح کے کام صرف مردوں میں ہوتے رہے اور عورتوں میں نہیں ہوئے، کیوں؟ انہیں مسجد سے جوڑا نہیں گیا۔ اب اس کی کمی کہاں تھی؟ یہ حال فی الحال میں کئی حضرات نے اس کے اوپر کافی کچھ لکھا ہے، ہمارے سینئر ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں سید احمد انیس صاحب ندوی دامت برکاتہم، انہوں نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے، اور علی گڑھ سے ڈاکٹر طارق ایوبی ندوی صاحب حفظہ اللہ نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے، اور کافی کوششیں چل رہی ہیں کہ خواتین کو مسجد سے جوڑنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر بڑی الگ سی اور یونیک سی چیز ہو جاتی ہے، اور ہم لوگوں کے لیے پریشان کن بات ہو جاتی ہے جب ہم باہر ملکوں میں نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں خواتین مسجد کے اندر آ رہی ہیں۔ تو مسجد کے اندر شروع دور سے ہی خواتین آتی رہی ہیں، ہاں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خواتین کے لیے الگ حصہ بنایا جائے مسجد کے اندر، جس کے اندر وہ آزادانہ طور پر اس گیٹ سے اپنا داخل ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھ کے یا جو بھی وہاں پہ بیان وغیرہ ہو یا اصلاح کی باتیں ہوں اسے سن کر وہیں سے دوسرے گیٹ سے روانہ ہو جائیں۔ یہاں میں اس وقت امارات میں ہوں، اکثر مساجد بلکہ ساری مساجد کے اندر خواتین کے لیے الگ حصہ بنا ہوا ہے۔ مسجد حرام کا مسئلہ الگ ہے کیونکہ وہاں پہ طواف ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہاں پر بھی یہ شرط رکھی گئی ہے کہ طواف ہو رہا ہے اور جماعت کا وقت ہو گیا تو مردوں کے بیچ میں ہی وہاں پر صف بن سکتی ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ جب عورت کھڑی ہوگی مرد کے برابر میں تو وہ بالکل مل کر نہیں کھڑی ہوگی، کم سے کم 2 سے 3 لوگوں کا فاصلہ چھوڑ کر پھر عورت کھڑی ہو سکتی ہے۔ مگر مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ نماز کی الگ جگہ ہے، اور دنیا کے جو مساجد ہیں اور ممالک میں، یہ بر صغیر کو چھوڑ کر، وہاں پر عورتوں کے نماز کا الگ جگہ ہوتی ہے۔ میری نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہے، بھائی نماز آپ کی ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ ہاں، ترتیب عورتوں کے صف کی یہ ہے کہ سب سے پہلے مردوں کی صفیں ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد بچوں کی صفیں ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد جو لوگ یعنی مخنث ہوتے ہیں ان کی صفیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد سب سے پیچھے عورتوں کی صف ہونی چاہیے۔
یہ تو جہاں الگ حصہ نہیں ہے وہاں پر ترتیب ہے، لیکن اکثر دنیا کے اندر یہ نظام نہیں ہے، بلکہ یہ نظام ہے کہ مسجد کے اندر ایک الگ حصہ بنا دیا جاتا ہے، وہاں پر وہ آزادانہ طور پر آتی ہیں اور نماز پڑھ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں، تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ چھٹا سوال ہمارے ایک عزیز نے ہم سے پوچھا تھا، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہماری جو سوال و جواب کی پہلی قسط آنے والی ہیں، ہم اس کے اندر آپ کو آپ کا جواب دیں گے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ تو حضرت علی علیہ السلام کی جو نماز جنازہ پڑھائی تھی وہ حضرت حسن علیہ السلام نے پڑھائی تھی، اور اس کا ریفرنس بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں یا کمنٹ میں انشاءاللہ دے دوں گا۔ ساتواں سوال ہمارے استاد محترم جناب عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم کا ہے کہ واٹس ایپ گروپ کے اندر جیسے کہ صبح میں کوئی ایک شخص نے سلام کر دیا، تو اس کا جواب جو اس گروپ کے اندر لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو جواب دینا ضروری ہے، یا کوئی ایک شخص اس میں سے جواب دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو قاعدہ ایک مجلس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے وہی اس گروپ کے اندر بھی ہے، لہٰذا کوئی صبح میں اگر سلام کرتا ہے تو وہ پورے گروپ کے لوگوں کی طرف سے سلام ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جواب کا بھی ہے کہ اگر تمام لوگوں میں سے صرف ایک اس کا جواب دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے جواب ہو جائے گا، الگ الگ لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ مجلس اختتام کو پہنچی ہے۔ جو لوگ بھی ہم سے دینی یا دنیاوی کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے، ہمارے چینل کی کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ کو سوال لکھ دینا ہے، انشاءاللہ اتوار کی صبح میں جیسے کہ آج ہم نے آپ کے جواب دیے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو جواب ہم ریفرنس کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔